बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। ये केस 20 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था और तकरीबन 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर जो अपीलों का मामला है इख्तिताम पजीर हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं जो शौकत मुकद्दम जो कंप्लेनेंट हैं इस केस में, उसका जो केस कर रहे थे निसार असगर एडवोकेट, जो सेशन कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आखिर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए और भरपूर तरीके से इस केस को लड़ा। आज बल्कि जो जज हैं जस्टिस हाशिम काकड़, उन्होंने भी इन्होंने जब आर्गू किया उसकी बड़ी तारीफ की। तो इस केस के हवाले से बात करेंगे कि एक तो जो मामला है, आज जो आर्गूमेंट्स हुए, दूसरा फैसला है क्या, और क्या अब इसके अलावा भी कोई फोरम जो मुजरिम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र उसके पास मौजूद है। इस सारी तफसील जो है वो आपके सामने रखते हैं और अगले सेगमेंट में हम जो नूर मुकद्दम है उसकी फैमिली फ्रेंड्स से भी बात करेंगे कि वो इस फैसले पर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो निसार असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आप एक लीगल टीम का हिस्सा से पहले दिन से, एक तो आपको मुबारक हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और जजेस ने आपकी बड़ी तारीफ़ की और आपने जिस तरह केस में आर्गूमेंट्स दिए, हम हमेशा से ये देखते रहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं उस केसेस में वकला पेश होते हैं, लेकिन यह है कि जजेस की जानिब से इतने दबंग किस्म के जो जज की जानिब से तारीफ़ करना ये बड़ा गैर मामूली होता है। बल्कि मैं देख रहा था कि कल जो है वो एक और केस में जब सलमान सफ्दर कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे 24 से 34 साल हो गए हैं फौजदारी केसेस करते हुए। तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि मेरे राइट लेफ्ट भी जो बैठे हुए हैं दोनों जजेस, इन्होंने भी ज़िंदगी भर यही काम किया है। तो इट मीन के फौजदारी जजेस जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से तारीफ़ का होना एक बड़ी बात होती है। आप चकवाल से हैं और माशाल्लाह बड़ा नाम जो है वो बना रहे हैं। डायरेक्टली आते हैं कि जो फैसला है, ये फैसला है क्या, ये हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले तो साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले दिन से इस मुकदमे की तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे तमाम लोगों को आगाह रखा। और सेकंड ये है कि अगर जजेस की तरफ से कुछ भी उन्होंने किसी किस्म की कोई तारीफ़ की है तो ये उनका बड़ापन है। अदरवाइज़ जहाँ पे मैंने केस आर्गू किया है, यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टालवार्ट आर्गू करते हैं और इवन सलमान सफदर साहब दूसरी साइड से थे, उनका और मेरा किसी कैपेसिटी में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये उनकी बड़ापन है और वालिदैन की दुआएं हैं और उनकी मोहब्बत है। अब इस फैसले के बारे में आपसे मैं ये कहूँगा कि बुनियादी तौर पे आपको याद होगा कि जो अता रब्बानी साहब थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे उस वक्त, उन्होंने फैसला ये किया था कि इनको 364 में सजा दी थी, 376 में दी थी और 364 क्या है? ये था अबडक्शन का, अगवा का, और 376 हाँ जी वो रेप का है। 302 कत्ल। हाँ जी, अब इसमें ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला ये किया कि इन्होंने इस एक्यूज की हद तक जो मेन दो ऑफेंसेस हैं उनमें वही सजा मेंटेन की जो अता रब्बानी साहब थे, सेशन कोर्ट ने सजा दी। जी, जो सेशन कोर्ट ने सजा दी थी। तो अब सिर्फ 364 में उन्होंने इनको मार्जिन दिया है। अभी डिटेल जजमेंट वैसे नहीं आई, लेकिन इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि दैट, क्योंकि फर्स्ट वहाँ पे जो विजिट है दैट वाज विद दी, वो कंपल्शन में नहीं था, वो कंसेंट थी, एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में वो विजिट था। तो उसको, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, बट दैट इज सब्जेक्ट टू दी जो है वो डिटेल। अल्फाज में अगर हम अपने देखने वालों को बताएं कि 302 जो कत्ल का जुर्म था वो साबित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा है, सजाए मौत को बरकरार रखा है। 376 जो रेप का इल्ज़ाम था उस पे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सजा को बढ़ाकर सजाए मौत कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर उसको उम्र कैद कर दिया है जी। और इसके अलावा 364 का वो ऑब्जेक्शन में कितनी सजा थी? उन्होंने पहले 10 साल सजा दी थी, उस 10 साल को इन्होंने आज उसमें एक्विट कर दिया है, उसमें एक्विट कर दिया है। लेकिन यह है कि मेजर सजाए मौत की जो सजा है वो बरकरार रखी गई है और जो बाकी इसमें जितने भी लोग थे उनकी हद तक सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं गई। फोकस ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ही रखा है। और इसमें एक और चीज़ देखने वालों को बता दें कि जो माली और
تھے چوکیدار, ان کی سزا کا کیا ہوا؟ افتخار اور جان محمد کی سزا انہوں نے برقرار رکھی ہے, لیکن اس میں ایک موڈیفیکیشن کی ہے. موڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا کو انہوں نے بحال رکھتے ہوئے جو آلریڈی انہوں نے اپنا ٹائم جیل میں گزار دیا ہے, کہا ہے کہ وہی اب ان کی سزا ہے اور اس کے بعد وہ یقیناً اب ریلیز. اس کو مزید آسان کریں تو آج کے دن تک جو انہوں نے سزا کاٹ لی ہے, وہی سزا اب جب ججمنٹ جائے گی, جب اڈیالہ جیل روپکار بن کے جائے گی تو they will be released. تو وہ فوری طور پر رہا ہو جائیں گے. بری نہیں کیا ان کی, جب وہ کہیں نہ کہیں جی ان کی سزا کم کر دی ہے, مطلب ان کا جرم کہیں نہ کہیں تھا جس کو سپریم کورٹ نے دیکھا ہے. اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر میں جب بات ہو رہی تھی, بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ جو آخری جو اٹیمپٹ کر رہی تھی نور مقدم, جو اس سی سی ٹی وی فوٹیجز میں بھی نظر آ رہا ہے, تو اس اٹیمپٹ میں علی باقر نجفی انہوں نے سوال کیا تھا, بڑا ریلیونٹ تھا, کہ اگر وہ اٹیمپٹ اس کی کامیاب ہو جاتی تو کیا وہ بچ سکتی تھی. تو اس پہ کیا ہمارا یہی آرگومنٹ تھا کہ جو ذاکر جو مین ایکیوز ہے اس کے آنے سے پہلے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ تھا. ہی واز ان اے پوزیشن کہ وہ اس کو جانے دیتا, اور وہ جس حالت میں جا رہی تھی, لیکن اس نے اس کے کہے بغیر ہی وہ دروازہ بند کر دیا. انوالومنٹ تو اس کی ہے, لیکن کورٹس کی اپنی آبزرویشنز ہیں, اینڈ وی آر الٹیمیٹلی سپوز ٹو ایکسیپٹ, اور ہم نے انہی کے مطابق جو ہے وہ 4 سال ہو گئے تھے. بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ افتخار اور جو جان محمد ہے اس کی حد تک شاید سپریم کورٹ جو ریلیف دے گی. میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح کی آبزرویشنز آ رہی ہیں شاید ان کو بری کر دیا جائے, لیکن سپریم کورٹ نے سمجھا ہے کہ ان کا رول تھا, ان کے اس رول کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ معاملہ ہوا. تو اب ایک اور آخری بات پوچھوں گا میں آپ سے, جو آرگومنٹس کے حوالے سے تھی. باقی تو بہت ساری ٹیکنیکلٹیز, آپ نے فرانسک رپورٹس, ڈی این اے, ہر چیز ان کے سامنے رکھی. بیرسٹر سلمان صفدر نے ججمنٹ سے 2 منٹ پہلے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ کا ریلائنس 342 پہ ہے. 342 کا وہ سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان ٹوٹو وہ دیکھا جائے گا, آپ اس کا پارٹس میں نہیں دیکھ سکتے, اس کا پورا ہی آپ نے دیکھنا ہے یا آپ نے پورا ریجیکٹ کرنا ہے. تو آپ کا ریلائنس کیوں تھا 342 ہمارا 342 پہ نہیں تھا, یہ ان کا آرگومنٹ. ٹھیک ہے, ہمارا ریلائنس تو ہمارے ایویڈنس کے اوپر تھا, ہم ایویڈنس کے اوپر تھے. اسی وجہ سے دیکھیں ثاقب, یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اپیلیٹ سائیڈ نے اس پہ آرگومنٹ کیے ہیں 2 دن تک, لیکن جب آج ہمارے آرگومنٹ شروع ہونے تھے تو کورٹ نے ایک بات کیا کہہ دی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. 342 کے اندر انہوں نے اس ایویڈنس اور اس سارے کے سارے معاملات کو کیونکہ ایڈمٹ کر لیا ہے, لہٰذا اب آپ صرف ان معاملات کے اوپر آئیں جن کے اوپر ہماری کوئری ہے. تو اب 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نے تو نہیں جنریٹ کی ایکیوز کی, دیٹ واز دیئر اون سٹیٹمنٹ ود فری ول اینڈ ود فل لیگل ایڈوائس. ہمارا کبھی بھی 342 پہ نہیں تھا, لیکن ان کی 342 تھی ہی ایسی کہ وہ خود گھما کے اس کے اوپر چلے جاتے تھے. ویری آنیسٹلی. بہت شکریہ نثار اصغر صاحب. آپ کو گزارش کر دوں, آپ نے شروع میں ایک کوشچن کیا تھا کہ اگلی ریمیڈی کیا ہے. جی نیکسٹ ریمیڈی کیا ہے؟ ریویو ہو سکتا ہے, لیکن ریویو کے لیے ریکویزٹ یہ ہے کہ سیم کونسل ہوں گے, سیم بینچ ہوگا, اور اس کی اپلیکیشن بہت ہی منیمم اس کے چانسز, اسکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اس کا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب جب اس کی ایگزیکیوشن ہوگی تو پھر ان کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے کہ یہ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اگر وہ بھی ان کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو دین ہینگنگ اور ایگزیکیوشن. بہت شکریہ نثار اصغر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کو مبارک ہو. بڑا کیس لڑا سیشن کورٹ سے لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ تک, اور اس کیس کو کامیاب بنایا, اور آخر کار جو سزائے موت یا وہ سنائی گئی ہے ظاہر ذاکر جعفر کو. اور سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ جو کہہ رہے تھے کہ 40 سال میں وہ کبھی بھی جو ڈیتھ کی طرف نہیں گئے, کہ اس قسم کے کیسز میں ڈیتھ کی سزا ان کی جانب سے زیادہ تر نہیں دی جاتی, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ڈیتھ کی سزا کو برقرار جو وہ رکھا گیا ہے جو سپریم کورٹ کی جانب سے. اور اس کے علاوہ ہم ابھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں جو نور مقدم ہے, ان کی جو فرینڈز ہیں وہ بھی اس کیس کو پہلے دن سے جو ہے وہ کور کر رہی ہیں, سیشن کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا, پھر سپریم کورٹ میں بھی, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی جسٹس فار نور کے نام سے بڑا ایکٹیو پیجز چلتے رہے ہیں. ایک مہم کے طور پر اس کو جو ہے وہ لیا گیا, اور اس کے بعد آج آخر کار جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی یہ کیس طے ہو گیا. 20 جولائی 2021 اور آج 20 مئی 2025,
4 سال میں یہ کیس جو ہے وہ طے ہوا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت مشکل تھے 4 سال. پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیں، نور کے ساتھ آپ کا فرینڈشپ. میں نور کی دوست ہوں اسکول کے ٹائم سے. میرا نام شفق زیدی ہے. نور جو تھی ہماری بہت کلوز دوست تھی، اور آج ہم لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتے ہم کس طرح فیل کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں تھوڑا سا سکون ملا ہے کہ ہم آج فائنلی 4 سال بعد نور کو جسٹس ملی ہے سپریم کورٹ سے. یہ سب کے لیے جیت ہے، یہ پاکستان کی ہر عورت کے لیے جیت ہے کہ جو نور کے ساتھ ہوا وہ اب کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اور اگر ہوتا ہے تو جسٹس ملتی ہے. ہمیں آج اس پہ یقین ہوا ہے. فیملی جو ہے شوکت مقدم صاحب، جو والدہ تھی نور مقدم کی، وہ ان کے ساتھ ہم نے انٹرویوز بھی کیے، بلکہ شوکت مقدم صاحب کا مجھے پتہ ہے کہ بطور سفیر انہوں نے جب وہ بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ گزارا، پاکستان کی خدمت کی، 2 ممالک میں وہ سفیر رہے. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو میں نے ان کا انٹرویو بعد میں کیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ میں نے کچہری دیکھی تھی، پہلی دفعہ انہوں نے پولیس اسٹیشن دیکھا تھا، پہلی دفعہ انہوں نے عدالتیں دیکھیں. لیکن اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہرڈلز تھیں، مشکلات تھیں، یا یہ سموتھ ہی ہو گیا سارا کچھ؟ نہیں، بہت مشکل تھا. جس طرح نور کی کیریکٹر اساسینیشن ہوئی ہر کورٹ میں، وہ سننا ان کے لیے بہت مشکل تھا. سب کو پتہ تھا کہ وہ انوسینٹ ہے، مگر کیونکہ ایسے کرتی ہے ڈیفینس ٹیم تو بہت مشکل تھا. بہت باتیں سننی پڑی کورٹس میں جو نہیں سننی چاہیے تھیں. ہر ایک دوسری فیملی بھی انفلوئنشل تھی، تو لگتا تھا کہ ان سے پریشر پڑے گا، مگر شوکت صاحب جو تھے وہ بہت، شوکت انکل جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ کھڑے رہے نور کے لیے. ظاہر انہوں نے بیٹی کھوئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے وہ یہ اسٹرگل کرتے رہے، اور آج فائنلی کو وہ جسٹس مل گئی جو وہ چاہتے تھے. ابھی آپ کی ان دنوں میں بات ہوئی ہوگی یا ابھی بات ہوئی، تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ مطلب کہ کیا ویٹ کر رہے تھے؟ وہ ایسے ہی فیصلے کی توقع کر رہے تھے، یا ان کو لگتا تھا کہ نہیں سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کچھ اور فیصلہ بھی کر دیں؟ نہیں، ان کو یہ لگا تھا کہ جیت ہماری ہی ہوگی، کیونکہ جو سچ کی ہوتی ہے جیت اسی کی ہوتی ہے، اور وہ تو یہی تھے، یہ بہت اسٹرانگ تھے کہ ہماری ہی جیت ہوگی. پر ظاہر سی بات ہے، کیس چلتا ہے، دوسری سائڈ کی سنی جاتی ہے، میری سائڈ کی سنی جاتی ہے، تو پریشان تو وہ تھے، مگر ان کو یقین تھا کہ یہی آئے گا رزلٹ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو نور مقدم کیس جو تقریباً 4 سال کے بعد سپریم کورٹ میں اب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے. اب ریویو کا آپشن ہوگا نیکسٹ فورم جو مجرم ہے اس کے پاس، کہ وہ ریویو اس جو ہے وہ فیصلے کے خلاف ریویو دائر کر سکے. اچھا، جو نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے اس کا سکوپ لمیٹڈ ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا ایرر بتانا ہوتا ہے. اور جو بات میں نے آپ سے سامنے کی کہ جسٹس ہاشم کاکڑ جو کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیتھ کی طرف نہیں جاتے، لیکن آج انہوں نے اس سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. اور جو سیشن جج تھے عطا ربانی، جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے. سیشن جج عطا ربانی کی قابلیت کو داد دینی چاہیے کہ جو فیصلہ انہوں نے فروری 2022 میں کیا تھا، وہی فیصلہ مارچ 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار رکھا، اور مئی 2025 میں سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ برقرار رکھا ہے. تو اس کے لیے جو سیشن ججز ہوتے ہیں، جو ٹرائل کرتے ہیں، جو اتنا ٹائم دیتے ہیں، ان کی جو قابلیت ہے، ان کا جو فیصلہ ہے، وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل داد و تحسین ہے. اور آپ کو فردر بھی ہم جب وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.